دوسرا میں تو اس کو اگر بڑے اینگل سے آنٹی دیکھوں تو جمعے کے جو ہمارے خطبات ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے بہت سی ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، سنت کی روشنی میں کہ کس طرح سے آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسے وہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے، اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے مرد جو ہے وہ ایک چرواہا ہے، تو اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہوگا. تو آئی تھنک کہ جب تک وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے نا ذمہ داری کی، تب تک تو بہت مشکل ہے کسی کو کنونس کرنا جی کہ آپ ایسے کریں یا آپ کنفلکٹ کو ریزالو کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب، میری تو میں اتنی ٹینشن کیوں لوں، میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے، میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں، پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. پھر دیکھیں سیڈلی جس طرح کی پرسنالٹیز آج کل ہمارے مردوں کی ہیں، عورتوں کی بھی، لیکن یہ کہ ابھی میں چونکہ بطور مردوں کی بات کروں گا، انفارچونیٹلی ویک پرسنالٹیز ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا بڑا جتنا افسوس کیا جائے وہ بیٹا کم ہے. مین جی بالکل. اور ویکنیس ہے، مطلب دیر از ویکنیس آف کیریکٹر، دیر از ویکنیس ان ول پاور. although there are very good examples, obviously there are good examples، لیکن میں جنرلی اگر دیکھوں تو وہ ایک ویک امیج جو ہے نا ہمارا مرد پریزنٹ کر رہا ہے ود ریگارڈس ٹو بینگ رسپانسبل، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب تک تو رسپانسبلٹی نہیں اسے احساس ہوگا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا. اب یہاں پہ میں آپ ہی کو سیکنڈ کروں گی. دیکھیے فیملی ڈائنامکس ہوں یا سوشل ڈائنامکس ہوں، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، معاملات مرد سنبھالتے ہیں اور معاملات مرد سدھارتے ہیں. میں کم از کم اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں جو پیٹریارکی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، کم از کم چلیے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں جو میٹریارکی، ان کے اوپر الگ سے گفتگو کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ہم تو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس میں مرد ہی سنبھالتے ہیں. اب جہاں پہ مرد اتنی بڑی اپنی رسپانسبلٹی کو ہی چھوڑ دیں تو پھر تو وہ معاشرہ پھر تباہ ہو جائے گا نا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے جو ہے ذمہ داریاں، جو کام چلانے کی ذمہ داریاں عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں. عورتوں کا تو رول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ تو بڑا بایولوجیکل ہے، اور اگین وہ سیمنٹنگ کا اور بانڈنگ کا رول ہے. اس کے لیے وہ جو سارے بلاکس لا کے دینے تھے وہ تو مرد نے لا کے دینے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ اگین لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہے. اور قوامیت کا جب ہم نے لفظ بولا، جب آپ کو جیسے قوامیت کا تاج ملتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی ساری غلطیاں آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ فلاں نے برا کر دیا، یہ کر دیا، اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا، بہن بھائیوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی، اس نے یہ نہیں کیا. کم آن میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی آپ کو قوامیت ملی ہے نا، اس کے ساتھ ہی ساری شکایتیں، ذمہ داریاں ساری آپ کی طرف آ گئی. تو یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا جو کام ہے، اس کے اندر تو صرف اور صرف مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی کو بھی کنٹرول میں رکھنا، اس کو اپنی والدہ کا بھی وہ لحاظ کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو بہت اسٹرانگ اوپینین اور بہت اس کو وہ ہونا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا تو ہوگا یہ دونوں مل کے کھا جائیں گی اس کو، ٹھیک ہے. کیونکہ جب وہ لٹیا ڈوبے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا جس کا سارا پروجیکٹ ہے نا، ہے نا. تو اف دے آر ریڈی ٹو، یہ اس لاس کے لیے وہ تیار ہیں، آر دے. اور ہم نے بہت سارے مرد دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنی جابس میں بڑے کامیاب ہیں، یہاں پہ آ کے فیل ہو رہے ہیں. کیسے؟ بالکل ہے نا، وہ احساس ہی نہیں ہے نا. نہیں احساس نہیں ہے. فائن، اٹس فائن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی جو بلس ہے، ایک مرد کرتا کس لیے یہ سب کا سب؟ ایک اچھا گھر بار ہونے کے لیے، جہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہو، جہاں پہ اس کی اولاد، اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے قریب ہو، ویل وشنگ ہو، اس کو وہ سکون چاہیے جو باہر سے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ جو پہلا تیشہ چلا رہا ہے وہ اپنی سکون کے اوپر اور اپنے ڈریمز کے اوپر چلا رہا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو لیو وداؤٹ ڈریمز اف یو وانٹ ٹو لیو وداؤٹ ریسپانسبلٹی. ٹرو بالکل صحیح آپ نے کہا. بلکہ ابھی وہ بڑی زبردست بات آپ مینشن کر رہی تھی کہ وہ وکٹر ہیں جنہوں نے فرینکل وکٹر جنہوں نے کہا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ ایک اسٹیچو آف رسپانسبلٹی بھی ہوتا تو ایک اور امیج آتی، کیونکہ آج کل لبرٹی کا زیادہ نعرہ لگ رہا ہے. اچھا لبرٹی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. آپ کے خیال میں لبرٹی کیا چیز ہے؟ فریڈم جس کو ہم مانگتے ہیں، ہم سب فری ہونا چاہتے ہیں، فری تھنکنگ.
بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیں ود ان دی باؤنڈز آف شریعہ جتنی اجازت ہمیں دین دیتا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, فری انکوائری کے حوالے سے, پرسوئنگ آور ڈریمز اس کے حوالے سے, پرسوئنگ آور ڈریم, ہاں آئی تھنک کہ وہ اس میں اتنی تو لبرٹی ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ایموشنس کو, اپنے ڈریمز کو پریزنٹ کر سکے, ان کا اظہار کر سکے. باقی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ظاہر ہے بہت سی چیزیں چلانی پڑتی ہیں. میرے نزدیک تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں لبرٹی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے لبرٹی کیسے, انسان کا سب سے بنیادی حق ہے نا لبرٹی. انسان کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو فری سوچ ہو, وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزادانہ فیصلے کر سکے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم سب کا حق ہے. ٹھیک ہے, خواہ جتنے چاہے وہ سوشل لوئر سوشل سیٹ اپ سے بلانگ کرتا, جب تک آپ کے پاس اپنا ایک سسٹم نہیں ہوتا نا, سیٹ آف ویلیوز نہیں ہوتا جس کو آپ سسٹم کی صورت دیتے ہیں, جب تک لوگ آپ کو بلی بھی کرتے ہیں, باس اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, آرڈر اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, جس دن آپ اپنی تھنکنگ ڈیولپ کر کے ایک اپنا سسٹم ان پلیس کر لیتے ہیں نا, ایک دم آپ لبریٹڈ ہو جاتے ہیں. سو ڈسپلن برنگز یو دی لبرٹی.